بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دین کا علم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کروں گا، جس میں اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور کلمہ توحید کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ آئیے اب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذکر اللہ اور کلمہ توحید کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی قوم کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارا اصل مطلوب اور مقصود یہاں ہے۔ پھر وہ فرشتے ان کو آسمان تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پاکی، برائی اور حمد و ثنا کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی عبادت اور زیادہ کرنے لگیں اور آپ کی بزرگی اور حمد و ثنا بیان کرنے اور آپ کی پاکی بیان کرنے میں مزید بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی طلب میں اور اضافہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کا دوزخ سے خوف اور بڑھ جائے اور اس سے اور زیادہ بھاگنے والے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں فلاں شخص بھی موجود تھا جو حقیقت میں ان میں شامل نہیں تھا، وہ تو بس اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی محروم نہیں ہوتا۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اولاد آدم کی فضیلت فرشتوں پر واضح ہو۔ اس لیے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کہتے ہیں۔ اب یہی فرشتے ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ تمام تر خواہشات کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ گویا ان فرشتوں کی طرف سے یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ واقعی اولاد آدم فضیلت و منقبت کی حامل ہے۔ ذکر کرنے والوں کے ہمراہ بیٹھنے والا شخص بھی رحمت خداوندی سے محروم نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس شخص کی بھی مغفرت کر دی جو وہاں اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اس کا مقصد ذکر الہی میں شامل ہونا نہ تھا، لیکن پھر بھی مجلس ذکر کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم فضل اور احسان والی ہے۔ اس حدیث سے مجلس ذکر و عبادت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ان مجالس میں ذکر کی تمام اقسام شامل ہیں، خواہ علم دین کا تذکرہ ہو یا تلاوت قرآن پاک ہو یا ذکر و اذکار کی مجلس ہو۔ ایسی تمام مجالس انوار و برکات اور حیات قلبی کی مجالس ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی مجالس میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔